क्लास 4 معاشرتی علوم باب نمبر 4 تاریخ۔ بچے اس باب کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس باب کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 تاریخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تاریخ سے مراد وہ علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا سلسلہ وار مصدقہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 تہذیبوں کا گہوارہ کس تہذیب کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میسوپوٹیمیا کو تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 فرعون کون تھے؟ جواب: قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا، یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 2 دیے گئے سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 دنیا کی اولین بستیاں دریاؤں کے کنارے ہی کیوں آباد ہوئیں؟ وجہ تحریر کریں۔ جواب: دنیا کی اولین بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں جہاں پانی کی فراوانی تھی، جسے انسان روزمرہ ضروریات اور آبپاشی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دریاؤں سے وہ مچھلیوں کا شکار کر سکتا تھا۔ پانی پر انحصار ہونے کی وجہ سے دریا کے کنارے انسان نے مٹی سے جھونپڑیاں اور مکان بنانا شروع کر دیے اور یہ گھر مستقل ٹھکانے کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ سوال نمبر 2 مصری تہذیب کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ جواب: مصری تہذیب مصر میں دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ بھی تھا۔ اس میں ہر سال آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کرتے تھے۔ قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا۔ سوال نمبر 3 وادی سندھ کی تہذیب کیوں زوال پذیر ہوئی؟ وجوہات تحریر کریں۔ جواب: وادی سندھ کے لوگ امن پسند تھے، ان کے پاس معمولی جنگی ہتھیار تھے۔ قریباً 1500 قبل مسیح میں آریہ قوم وادی سندھ میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور وسط ایشیا کے علاقوں میں بکریاں چراتے تھے۔ یہ جنگجو قوم تھی اور ان کے پاس ہتھیار تھے۔ انہوں نے وادی سندھ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یوں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ سوال نمبر 4 میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیبوں کا موازنہ آج کے دور سے کریں اور اپنے مشاہدات تحریر کریں۔ جواب: میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیبوں کا موازنہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو فرق واضح نظر آتا ہے۔ اس وقت ان تہذیبوں کے لوگ بتوں، دیوتاؤں اور جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان جانوروں میں ہاتھی، گینڈا اور مارخور وغیرہ شامل تھے، جبکہ موجودہ دور میں یہ تہذیبیں زوال پذیر ہو چکی ہیں۔ موجودہ دور میں ان جگہوں پر زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں زیادہ تر زندگی کی تمام تر سہولیات سوال نمبر 3 میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیبوں کا موازنہ کریں اور ان تہذیبوں کی ثقافت کے بارے میں دیا ہوا جدول مکمل کریں۔ نمبر 1 میسوپوٹیمیا کی تہذیب۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں مذہب تھا بت پرستی۔ پیشہ ان لوگوں کا تھا کاشتکاری اور ماہی گیری۔ تعمیرات میں ان کی شامل ہیں ہیکل، فن اور دستکاری، پہیہ اور بادبانی کشتی۔ نمبر 2 مصری تہذیب۔ مذہب بت پرستی، پیشے کسان، تعمیرات اہرام مصر، فن اور دستکاری سونے چاندی کے برتن۔ نمبر 3 وادی سندھ کی تہذیب۔ مذہب تھے ان کے جانوروں، درختوں اور بتوں کی پرستش۔ پیشے ان کے تھے تجارت اور کاریگری، تعمیرات، عمارتیں، سرکاری دفاتر، فن اور دستکاری، مٹی کے برتن۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔